الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 228، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 12، سورہ رکوع نمبر 28. ترجمہ: اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے. حکم بسط و دوم و سوم. 22واں اور 23واں حکم. عدت طلاق و مدت رجعت. قال تعالی: والمطلقات یتربصن بانفسہن الی حکیم. تفسیر. ربط: ایلاء میں ایک محدود ایلاء کا بیان پچھلی ویڈیو میں آ چکا ہے، تو آپ حضرات پچھلی ویڈیو جا کے دیکھ لیں. ایلاء میں کچھ باتیں میں بتا دیتا ہوں کہ ایلاء اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنی عورت کو، اپنی زوجہ کو یہ بول دے، یہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اب نہیں آؤں گا، یا میں تم کو نہیں چھوؤں گا، یا اس طرح کی کوئی بات کر دے اور اس پر اس طرح کا کوئی قسم کھا لے اور اس پر 4 مہینے گزر جائیں تو وہاں پر طلاق پڑ جاتی ہے. ایلاء اسی کو کہتے ہیں. زیادہ تفصیل سے جاننے کے لیے پچھلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ. ایلاء میں ایک محدود مدت یعنی 4 مہینے کے لیے عورت سے علیحدگی ہوتی ہے، اور طلاق میں غیر محدود مدت کے لیے علیحدگی ہوتی ہے، اور اس لیے محدود اور محصور یعنی ایلاء کے بعد غیر محدود اور غیر محصور یعنی طلاق کا ذکر مناسب ہوا. نیز ایلاء میں بعض مرتبہ عزم یعنی ارادہ رجوع کا ہوتا ہے، اس لیے ان آیات میں طلاق کے ساتھ رجعت کے احکام بھی بیان فرمائے. چنانچہ فرماتے ہیں: اور طلاق والی عورتیں جن پر کسی طرح سے طلاق پڑ چکی ہے، خواہ بذریعہ ایلاء کے یا کسی اور طریقے سے، ان کو چاہیے کہ 3 حیض گزرنے کے انتظار کریں، یعنی جب تک یہ 3 حیض نہ گزریں اس وقت تک کسی دوسری جگہ نکاح نہ کریں، تاکہ اگر حمل ہو تو معلوم ہو جائے اور دوسرے کی اولاد اس کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ان طلاق والی عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو پوشیدہ رکھیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، یعنی عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے حیض یا حمل کو چھپائیں کہ کسی طرح عدت جلدی پوری ہو جائے، یا شوہر کو طلاق رجعی میں رجعت کا حق باقی نہ رہے. غرض یہ کہ عورتوں کے لیے اپنے حمل یا حیض کو چھپانا جائز نہیں. اگر وہ حقیقتاً اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں تو ایمان خیانت کی اجازت نہیں دیتا، اور طلاق رجعی کی صورت میں ان کے شوہر ان کو اپنی زوجیت میں واپس لانے کے پورا حق رکھتے ہیں، خواہ یہ عورتیں رضامند ہوں یا ناراض. مگر یہ یاد رہے کہ شوہروں کو طلاق دینے کے بعد رجعت کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی گئی ہے کہ ان کا مقصود اس رجعت سے اصلاح اور خیر خواہی جاہلیت کی طرح عورتوں کو ستانا اور پریشان کرنا مقصود نہ ہو، یعنی اصلاح اور خیر خواہی کا مقصد ہو، ستانا مقصد نہ ہو، یا اس طریقے سے مہر کا معاف کرانا منظور نہ ہو. ستانے کی نیت سے رجعت اگرچہ صحیح ہے لیکن اس نیت سے رجعت کرنا گناہ ہے اور باعث سزا ہے. ان ارادن اصلاحاً کی قید اور شرط اجازت خداوندی کی شرط ہے، صحت رجعت کی شرط نہیں. رجعت ہر حال میں صحیح ہے، مگر من جانب اللہ رجعت کی اجازت
اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ نیت خیر خواہی اور اصلاح کی ہو، اور اصلاح اور خیر خواہی اس وقت مکمل ہوگی کہ جب ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے، کیونکہ عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے جیسا کہ ان پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق، لیکن حقوق میں مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اس لیے رجعت کا حق اور اختیار مردوں کو عطا کیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا، اور اللہ غالب ہے، مظلوم کا ظالم سے بدلہ لینے پر قادر ہے۔ بس اگر کوئی عورت پر ظلم کرے گا تو اس سے بدلہ لے گا، اور بڑی حکمتوں والا ہے، اس کا کوئی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں۔ حکمت اور مصلحت اسی میں ہے کہ طلاق اور رجعت کا اختیار مردوں ہی کے ہاتھ میں رہے۔ عورتیں کچھ تو کم عقل ہیں اور کچھ جلد باز اور بے صبری ہیں، ان کے ہاتھ میں اگر طلاق اور رجعت کا اختیار دے دیا جاتا تو ہر شہر میں روزانہ 1000 طلاقیں پڑا کرتیں، اور پھر جب طلاق دینے کے بعد کچھ ہوش میں آتا اور اپنے بچوں کا انجام نظروں کے سامنے آتا تو سر پیٹتیں اور روتیں۔ عورتوں کو اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار نہیں دیا، کیونکہ یہ اختیار ان کو تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ بچوں اور عورتوں کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ان کو اختیار نہ دیا جائے۔ فائدہ نمبر 1، آیت میں لفظ مطلقات اگرچہ عام ہے، مگر یہاں مطلقات سے وہ خاص عورتیں مراد ہیں جو آزاد ہوں، لونڈی اور باندی نہ ہو۔ لونڈی اور باندی غلاموں کا بات چل رہا ہے، اور ان کو حیض بھی آتا ہو، نابالغ یا حاملہ نہ ہو، اور ان سے صحبت یا خلوت صحیح بھی ہو چکی ہو۔ جن عورتوں میں یہ صفات پائی جائیں ان کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر آزاد نہ ہوں بلکہ لونڈی اور باندی ہوں تو ان کی عدت 2 حیض ہے، اور ان کی طلاقیں بھی 2 ہیں۔ اگر مطلقہ صغیر اللسن ہو یا بہت بوڑھی ہو گئی ہو کہ حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، اور اگر صحبت یا خلوت صحیحہ سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی گئی تو اس پر عدت نہیں، یعنی کہ صرف نکاح ہوا اور اس کے بعد صحبت یا خلوت نہیں ہوئی میاں بیوی کے درمیان اور طلاق پڑ گئی تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ فائدہ نمبر 2، لفظ قرأ ازداد میں سے ہے۔ باتفاق ائمہ لغت حیض اور طہر دونوں پر بولا جاتا ہے۔ طہر یعنی پاک۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آیت میں قروء سے طہر کے معنی مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آیت میں قرء سے حیض کے معنی مراد ہیں۔ خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ اور تابعین سے بھی یہی منقول ہے کہ قروء سے حیض کے معنی مراد ہیں۔ تفسیر ابن کثیر نیز عدت کی مشروعیت سے غرض یہ کہ رحم کا بچہ سے خالی ہونا معلوم ہو جائے، اور یہ بات حیض ہی سے معلوم ہو سکتی ہے، طہر سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ فائدہ نمبر 3، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ سے صاف ظاہر ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، اور جو لوگ مرد اور عورت کی مساوات پر تقریریں کرتے ہیں وہ بے علم ہیں اور بے عقل بھی، اور جن پر نفسانی شہوتوں کا غلبہ ہے ان کے نزدیک عورت کا درجہ مرد سے بڑھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ عقل اور ہدایت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔